अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम कुरैशी। हकदार को उसका हक मिल गया, हक की फतह हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैंने लास्ट वीडियो में अर्ज़ किया था कि आज दोपहर 11:30 बजे हेयरिंग होगी, समात होगी पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। वो होगा जिसके 186 वोट थे या वो होगा जिसके 179 वोट थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। 11:30 बजे हेयरिंग शुरू हुई आज सुबह, और फिर मुख्तलिफ मरहलेवार वक्फ़ों के साथ ये ऐलान किया गया कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। इससे पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि अपोजिशन हुकूमत की जो जमातें थी, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, PDM जो है, उन्होंने आज की समात का बाइकआउट कर दिया। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ये पहला वाक़या है कि कोई हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर रही है, जबकि आइन के मुताबिक पाकिस्तान का हर शहरी इस बात का पाबंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को तस्लीम करे। लेकिन इनके वकला ने आज सुप्रीम कोर्ट की समात के दौरान आके बताया कि हमें हिदायत दी गई हैं कि हम इस समात का बाइकआउट कर दें, लेकिन उनके वकला जो हैं वो समात के दौरान बैठे रहे, खामोश रहे, उन्होंने समात को देखा। 5:30 बजे तक ये ऐलान किया गया था कि फ़ैसला किया जाएगा, फ़ैसला महफूज कर लिया गया था और ये ऐलान किया गया कि 5:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। लेकिन फिर वक्त में तब्दीली हो गई, फिर कहा गया कि जी 7:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा, लेकिन 7:30 के बजाय तकरीबन 9 बजे के करीब जो है ये फ़ैसला सुनाया गया। सबसे पहले मैं आपको चीफ जस्टिस साहब के एग्जैक्ट अल्फाज सुना देता हूँ जो उन्होंने फ़ैसला पढ़ते हुए कहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुख्तसर फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त नहीं, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कल अदम करार दी जाती है। फैसले में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का कोई कानूनी जवाज़ नहीं, पंजाब काबीना भी कल अदम करार दी जाती है। फैसले में कहा गया है कि पंजाब के अवाम के बुनियादी हुकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं, हमज़ा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला नहीं है, हमज़ा शहबाज के हरफ की कोई कानूनी हैसियत नहीं, हमज़ा शहबाज की काबीना की कोई कानूनी हैसियत नहीं, हमज़ा शहबाज और उनकी काबीना माफ़ कीजिएगा, हमज़ा शहबाज और उनकी काबीना फौरी तौर पे अपने दफातर खाली कर दे। उसके अलावा ये फ़ैसला भी किया गया, ये भी फ़ैसले में ऐलान किया गया कि हमज़ा शहबाज अपना दफ्तर खाली करेंगे, परवेज़ इलाही जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे। आज रात जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, यानी रात के 11:30 बजे परवेज़ इलाही जो है वो लाहौर में वज़ीर आला पंजाब का जो है हल्फ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को इस बात का पाबंद किया कि रात 11:30 बजे वो परवेज़ इलाही से वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लें। एहतियातन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर किसी वजह से गवर्नर अवेलेबल नहीं है तो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो परवेज़ इलाही से वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लेंगे। उसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने ये भी ऐलान किया अपने फ़ैसले में कि इस दौरान में हमज़ा शहबाज ने बहैसियत वज़ीर आला जो पोस्टिंग्स की हैं, जो ट्रांसफ़र्स की हैं और जो तकरूरी किए हैं, वो तमाम भी कल अदम करार दी जाती है। मैंने पहले दिन से आपसे ये अर्ज़ किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस थे उनके जहनों में कतई कोई कन्फ्यूजन नहीं था इस रूलिंग के हवाले से। उन्होंने पहले ही दिन ये बात नोट कर ली थी कि गलत तौर पे उनके जजमेंट को जो है कोट किया गया है और ये गैर कानूनी रूलिंग है, और ये बात PDM के वकला को भी बहुत अच्छी तरह मालूम थी, इसीलिए वो इस रूलिंग को अदालत में डिफेंड नहीं कर सकते, और यही वजह है कि उन्होंने बाइकआउट का ऐलान कर दिया। अब ज़रा आपको ये भी बताता चलूँ कि जब ये फ़ैसला आ गया और तवक्का के ऐन मुताबिक
ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے جو ہے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ بالکل سپریم کورٹ سے جو ہے جنگ و جدل پر آمادہ نظر آتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جناب جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا بھی فوری طور پہ ریئیکشن آ گیا۔ نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے۔ تینوں جج صاحبان کو سلام، نواز شریف۔ پھر حمزہ شہباز فرماتے ہیں کہ ملک کی تاریخ ایسے سیاہ فیصلوں سے بھری پڑی ہے، ہمیں جائز حق حکمرانی سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ پھر فرمایا کہ جناب یہ جو ہے آئین سے تحریک انصاف کو جو ہے آئین سے کھلواڑ کرنے کی اجازت، یہ الفاظ ہیں حمزہ شہباز کے کہ تحریک انصاف کو آئین سے کھلواڑ کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، دوسری طرف آئینی طریقہ کار کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اسے جوڈیشل کو قرار دے دیا۔ جس طرح ملٹری کو ہوتا ہے، فوج اقتدار پہ قبضہ کر لیتی ہے، اسی طرح انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہے یہ جوڈیشل کو ہے جی۔ اس کے علاوہ جناب پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ٹویٹ کیا انہوں نے اور آئین کے آرٹیکل 191 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام پارلیمنٹیرینز کو جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کی روشنی میں سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہیں کم کر دینے چاہیے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ حکومتی ٹولہ ہے، یہ امپورٹڈ حکومت اور چوروں کا وہ ٹولہ ہے کہ جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر یہ نیب کے تحت پکڑے جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ نیب قوانین میں تبدیلی کر دو، یہ کہتے ہیں کہ نیب کو ختم کر دو، کوئی ہماری کرپشن کو نہ پکڑے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عدلیہ کے سامنے اپنی بات کو ثابت نہ کر سکیں، عدلیہ ہماری بات نہ مانے، تو یہ غنڈوں کی طرح، بلیک میلرز کی طرح یہ کہتے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کم کر دیے جائیں۔ آپ امیجن کریں کہ پاکستان میں کون لوگ حکومت میں ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان سپریم کورٹ جو ہے، پاکستان میں سپریم کورٹ انسانی حقوق کی سب سے بڑی حفاظت گاہ ہے، سب سے بڑی عدالت ہے جہاں پاکستان کے عام شہری کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اس کے اختیارات کو کم کرنے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن مجرموں کا، چوروں کا، لوٹوروں کا ایک ایسا ٹولہ ہمارے ملک میں قابض ہو گیا ہے جو کسی طرح بھی اپنا اقتدار چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے، چاہے انہیں ووٹوں کے ذریعے عوام شکست دے دیں۔ 75% ووٹ ملے ہیں پنجاب کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کو، یعنی 20 میں سے 15 سیٹیں تحریک انصاف نے جیت لی، تو گویا 75% سیٹیں جیت لی۔ لاہور کی 4 سیٹوں میں سے 3 سیٹیں جیت لی، تو گویا لاہور سے 75% سیٹیں جیت لی۔ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق حکمرانی جو ہے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب پنجاب کی حکومت چلی جائے گی تو مرکزی حکومت نے پھر جانا ہی جانا ہے، پھر مرکزی حکومت باقی نہیں رہے گی۔ اور پاکستان کے عوام چاہے کتنے پس جائیں، آپ ڈالر کی پوزیشن دیکھیں، آج 233 روپے کا ڈالر تھا انٹر بینک میں، آج انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے اور یہ مسودہ سنا دیا ہے، یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ اگلے 15 دن میں بجلی کی قیمت پھر بڑھے گی۔ اکانومی ان سے چل نہیں رہی، کسی صوبے میں ان کی حکومت نہیں رہی، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے بس آپ اقتدار میں رہنے دیں، ہمیں سپریم کورٹ جو ہے وہ اقتدار میں رہنے دے، حق اور سچ کی، آئین کی، قانون کی، کسی چیز کی سپریم کورٹ بات نہ کرے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، شہباز شریف کی حکومت کا جانا بھی اب ٹھہر گیا ہے۔ یقینی طور پہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ شور شرابہ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے
وہ ہر طرف سے پٹ گیا ہے۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ عوام میں ان کی پذیرائی کیسی ہو۔ انہوں نے یہ ایک طریقہ دیکھا کہ کسی طرح ہم کہیں کہ جی سپریم کورٹ نے ہمیں نکال دیا، ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا، ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے۔ روزانہ وزراء جو ہیں جھوٹے لارے لپے لوگوں کو دیتے ہیں کہ بس اکانومی جو ہے اسٹیبل ہو رہی ہے، بس آگے چیزیں سستی ہو جائیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ پچھلے 4-5-6 دن سے لوگ جو ہیں وہ اس ہیئرنگ کے حوالے سے بے چین تھے، لوگوں کا دھیان اس طرف تھا، لیکن کل سے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اور پھر کل سے لوگ جو انہیں بد دعائیں دینا شروع کریں گے کہ انہوں نے عام پاکستانی کا جینا جتنا حرام کر دیا ہے، کل سے آپ دیکھیں گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں جو کچھ بھی کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کا کیا حال ہو گیا ہے۔ کراچی میں کوئی پیسہ نہیں لگاتے، کراچی کی کوئی فکر نہیں ہے، کراچی ڈوب گیا ہے، لوگ زندگی سے عاجز آ گئے اس شہر کے اندر۔ لیکن زرداری صاحب سیاسی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی اس نام نہاد امپورٹڈ حکومت کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ حکومت بچنے والی نہیں ہے۔ پاکستان کے غیر عوام کو آج کی شاندار کامیابی مبارک ہو۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔